قرآن و حدیث کی بات سننے کے بعد اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کے اندر ایک دوسری جگہ فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اے لوگو تم بہترین امت ہو، اے لوگو تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی بھلائی کے لیے نکالی گئی ہو۔ اے لوگو تم خود تو نیکی کا کام کرتے ہو، ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہو، اور اے لوگو تم ایک دوسرے کو برائی سے روکتے ہو، ایک دوسرے کو منع کرتے ہو برائی سے۔ اے میرے نوجوان ساتھیوں، آپ کو پیغام دے کر کے جاؤں گا، اے میرے نوجوان ساتھیوں آپ کو میسیج دے کر کے جاؤں گا، اگر کوئی آدمی آپ کے سامنے برائی کر رہا ہے تو آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو روکنے کی کوشش کریں، آپ اپنے ہاتھوں سے روکیں۔ اگر آپ کے اندر اپنے ہاتھوں سے روکنے کی استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، تو اس زبان سے آپ منع کریں۔ اے میرے نوجوانوں، اے میرے بزرگوں، اگر اس زبان سے اگر آپ منع نہیں کر سکتے تو آپ اس آدمی کے بارے میں جو آدمی برائی کا کام کر رہا ہے دل ہی دل میں اس کے لیے آپ برا سمجھے، آپ اس کو برا سمجھے، اور یہ ایمان کا سب سے نیچا درجہ ہے۔ اے میرے نوجوان ساتھیوں، ان برائیوں کو ہم ختم کرنے کی کوشش کریں۔ آج مسلم معاشرہ سے برائیاں نکل رہی ہے، آج ہمارے نوجوان ساتھی شراب کے اڈوں میں سب سے زیادہ، آج ہمارے نوجوان ساتھی سب سے زیادہ جوے کے اڈے میں، آج ہمارے نوجوان ساتھی رشوت لین دین کے معاملے میں سب سے آگے۔ اے میرے نوجوان ساتھیوں، آپ شراب کو چھوڑ دے، آپ شراب کو ترک کر دے۔ میرے بھائیوں، آپ کو معلوم ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قارون کو بھی بہت زیادہ دولت دیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو بھی دولت دیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو مصر کا بادشاہ بنایا تھا۔ آپ کو معلوم ہوگا یہ وہی فرعون ہے۔ فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى، یہ فرعون تھا جو فرعون مصر کا بادشاہ تھا۔ یہ فرعون لوگوں کو آواز دیتا تھا، اکٹھا کرتا تھا، اور یہ فرعون لوگوں کو کہتا تھا فقال انا ربكم الاعلى، اے لوگو میں سب سے بڑا رب ہوں، میں سب سے بڑا پروردگار ہوں۔ یہ فرعون رب کا دعویٰ کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو اتنی بری موت دی کہ آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسے ہی رکھ دیا عبرت کے طور پر۔ اے انسانوں، تاکہ انسان دنیا میں کیا کرے؟ عبرت حاصل کرے، انسان دنیا میں عبرت حاصل کرے۔ فرعون دولت کا تکبر کیا کرتا تھا؟ فرعون کے اندر گھمنڈ تھا، اس لیے وہ فرعون لوگوں کو کہتا تھا کہ اے لوگوں میں سب سے بڑا رب ہوں، تاکہ انسان دنیا کے اندر عبرت حاصل کرے کہ اے میرے بھائیوں، ہمیں گھمنڈ نہیں کرنا ہے، ہمیں تکبر سے کام نہیں لینا ہے۔ اے میرے بھائیوں، ہمیں کوئی بھی کام دکھاوے کے لیے نہیں کرنا ہے۔ آپ نے جلسہ تو کرا دیا، آپ نے تو مولانا نذر الاسلام فیضی کی تقریر سنی، آپ نے تو مولانا شاکر کی تقریر سنی، اے میرے بھائی، لیکن آپ نے عمل کیا کہ نہیں کیا؟ آپ کا جلسہ کا رزلٹ کیا آیا؟ آپ نے جو جلسہ کرایا اس میں آپ نے کیا سیکھا اور نہیں سیکھا؟ سب سے بڑا مقصد یہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنوں کو نصیحت کیجئے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنوں کو واعظ کیجئے تاکہ مومنوں کو یہ نصیحت فائدہ پہنچے، مومنوں کو یہ واعظ فائدہ پہنچے، نفع دے۔ قرآن و حدیث کی بات سننے کے بعد اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کے اندر ایک دوسری جگہ فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اے لوگو تم بہترین امت ہو، اے لوگو تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی بھلائی کے لیے نکالی گئی ہو،
اے لوگو تم خود تو نیکی کا کام کرتے ہو, ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہو, اور اے لوگو تم ایک دوسرے کو برائی سے روکتے ہو, ایک دوسرے کو منع کرتے ہو برائی سے. اے میرے نوجوان ساتھیوں, آپ کو پیغام دے کر کے جاؤں گا. اے میرے نوجوان ساتھیوں, آپ کو میسیج دے کر کے جاؤں گا. اگر کوئی آدمی آپ کے سامنے برائی کر رہا ہے تو آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو روکنے کی کوشش کریں, آپ اپنے ہاتھوں سے روکیں. اگر آپ کے اندر اپنے ہاتھوں سے روکنے کی استطاعت نہیں ہے, طاقت نہیں ہے, قوت نہیں ہے, تو اس زبان سے آپ منع کریں. اے میرے نوجوانوں, اے میرے بزرگوں, اگر اس زبان سے اگر آپ منع نہیں کر سکتے تو آپ اس آدمی کے بارے میں, جو آدمی برائی کا کام کر رہا ہے, دل ہی دل میں اس کے لیے آپ برا سمجھے, آپ اس کے لیے اس کو برا سمجھے, اور یہ ایمان کا سب سے نیچا درجہ ہے. اے میرے نوجوان ساتھیوں, ان برائیوں کو ہم ختم کرنے کی کوشش کریں. آج مسلم معاشرہ سے برائیاں نکل رہی ہے. آج ہمارے نوجوان ساتھی شراب کے اڈوں میں سب سے زیادہ, آج ہمارے نوجوان ساتھی سب سے زیادہ جوے کے اڈے میں, آج ہمارے نوجوان ساتھی رشوت لین دین کے معاملے میں سب سے آگے. اے میرے نوجوان ساتھیوں, آپ شراب کو چھوڑ دے, آپ شراب کو ترک کر دے. آئے سرزمین کندوا کے نوجوانوں, آئے سرزمین کندوا کے بزرگوں, آپ رشوت سود لین دین کرنا چھوڑ دے, یہ کاروبار چھوڑ دے. میرے نبی نے فرمایا الراشی والمرتاشی کلاہما فی النار. اے لوگو رشوت لینا دینا, اے لوگو سود لینا دینا, اللہ کے رسول نے فرمایا لینے والا دینے والا کلاہما فی النار, دونوں جہنم میں جائے گا, دونوں. اللہ کے رسول نے فرمایا جہنم ہی ہے. اے میرے نوجوان ساتھیوں, اسی لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم برائیوں کو روکنے کی کوشش کریں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں, پیارے حبیب فرماتے ہیں, کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ. اے لوگو تم میں سے ہر ایک شخص ذمہ دار ہے, اور کل قیامت کے دن تمہیں اپنی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا, تمہیں اپنی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. اے نوجوان ساتھیوں, ہم اپنے معاشرہ کا ہم اور آپ ذمہ دار ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمارے نوجوان سدھر جائے. اگر نوجوان برائیوں کے اڈا میں, اگر برائیوں کا اڈا جانے کے لیے چھوڑ دے, اگر نوجوان برائیوں کے کاموں کو چھوڑ دے, تو ہمارے معاشرہ سے برائیاں پھیل ہی نہیں سکتی, برائیاں پھیلے گی ہی نہیں. شرط یہ ہے نوجوان سدھر جائے. میرے نوجوان ساتھیوں, اگر آپ مضبوط ہو جائیں, اگر آپ سدھر جائیں, تو یہ قوم نہیں بگڑ سکتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی تعریف کی ہے. میرے نبی فرماتے ہیں وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ. اے لوگوں کل قیامت کا دن ہوگا, اللہ تبارک و تعالی جب لوگوں کو عرش کے سایہ کے نیچے جگہ دے گا. میرے نبی فرماتے ہیں اے نوجوانوں, وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ. ایک وہ نوجوان بھی ہوگا جنہوں نے پوری جوانی کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگایا ہو, جنہوں نے پوری جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگا دیا ہو. اے نوجوانوں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی آپ کو عرش کے سایہ کے نیچے آپ کو جگہ دے گا. اے میرے نوجوان ساتھیوں, آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اٹھائیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک بزرگ نبی ابراہیم علیہ السلام تھے. اے میرے نوجوانوں, جب ابراہیم علیہ السلام نے شرک و بدعت کی مخالفت کی, معبودان باطلہ کی توہین کی, اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی جوانی کی عمر تھی. اے میرے نوجوان ساتھیوں, ایک جوان تمام کے تمام لوگ جب عید کے لیے نکلتے ہیں, ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو کہتے ہیں اعلیٰ سقیم. اے لوگوں میں بیمار میں ہوں. جب تمام کے تمام لوگ عید کے لیے نکل جاتے ہیں, ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے ہیں, ایک کلہاڑی لیتے ہیں اور اس کلہاڑی سے تمام کے تمام بتوں کو توڑ ڈالتے ہیں. اے میرے بھائیوں, یہ ابراہیم علیہ السلام تھے. آپ کو معلوم ہوگا خانہ کعبہ کے اندر 360 بتیں رکھی ہوئی تھی. جب قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے وَقُلْ جَاءَ الحق وزهق الباطل. اے میرے نوجوان ساتھیوں, اللہ کے رسول ایک لکڑی لیتے, ایک عصا لیتے ہیں, اور اس عصا سے تمام کے تمام بتوں کو توڑ ڈالتے ہیں.
तमाम के तमाम बूतों को अल्लाह के रसूल तोड़ डालते हैं। मेरे नौजवानों, वक्त नहीं कि आपके सामने मजीद बातें बयान करूं, और यकीनन प्रोग्राम कल भी मेरा प्रोग्राम है, और यकीनन प्रोग्राम इस तरह के होते रहता है। इंशाअल्लाह आप सबों को बहुत सारी कुरान और हदीस की बातें सुनने का मौका मिलेगा। इधर हमारे मौलाना साहब बैठे हुए हैं, नाजिम इजलास, इधर से हमको ये आवाज़ देने, मौलाना मुकम्मल कर दीजिए। अब आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं कि नहीं हैं? तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए। कितने लोग तैयार हैं? सब तैयार हैं? माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये आपके अंदर ईमान की एक बहुत बड़ी अलामत ये आपके अंदर है। ये मेरे भाइयों, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आप सबों को कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी तकरीर से बोर आप हो रहे हैं, इसलिए मैं सोच रहा था कि मैं अपनी बातों को ख़त्म करूँ, लेकिन सारे लोग सुनने के लिए तैयार, सारे लोगों ने हाथ का इशारा दिया कि मैं सुनने के लिए तैयार। ये कुरान करीम की एक आयत आपके सामने पढ़ देता हूँ। अल्लाह ताला फरमाता है, ये मोमिन की बहुत बड़ी अलामत है, मोमिन की बहुत बड़ी पहचान है। आपने हाथ उठाया, सुनने के लिए आप तैयार हैं, यह आपके अंदर एक मोमिन की अलामत है। अल्लाह कुरान के अंदर फरमाता है, व इदा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। ऐ लोगों, मोमिन की अलामत तो ये है, मोमिन की सिफत तो ये है, जब मोमिन के सामने कुरान करीम की तलावत की जाती है, कुरान करीम पढ़ी जाती है, कुरान करीम की तलावत की जाती है, तो उसका ईमान बढ़ जाता है, उसका ईमान इजाफा हो जाता है। व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। और ऐ लोगों, मोमिन अल्लाह ताला के सिवा किसी और के ऊपर भरोसा नहीं करता। ऐ मेरे भाई, हमारा भरोसा अल्लाह ताला के ऊपर है। हम किसकी इबादत करते? हम अल्लाह ताला की इबादत करते। अल्लाह ताला के सिवा किसी और की पूजा नहीं करते, किसी और की हम और आप इबादत नहीं करते। मैंने दुनिया के अंदर मुख्तलिफ मज़ाहिब हैं, मुख्तलिफ मजहबों के लोग हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग मानने वाले हैं। मेरे भाइयों, मैंने अपनी आंखों के सामने ऐसे भी लोगों को देखा जो लोग पानी की इबादत करते हैं, जो लोग गंगा की पूजा करते हैं, जो लोग मिट्टी की पूजा करते हैं। आई मेरे भाई, मैंने अपनी आंखों के सामने ऐसे भी लोगों को देखा जो लोग शर्मगाह की पूजा करते हैं। आई लोगों, मैंने अपनी आंखों के सामने ऐसे भी लोगों को देखा जो लोग दरख्ते की पूजा करते हैं। आई लोगों, जो लोग अपने हाथों से बनाए मिट्टी की पूजा करते हैं। लेकिन हम अल्लाह ताला की पूजा करते, अल्लाह ताला के सिवा किसी और के आगे पेशानी को नहीं झुकाते। अल्लाह ने फरमाया, वाला रब्बिहिम यतवक्कलून। मोमिन की अलामत तो ये है, मोमिन की सिफत तो ये है कि मोमिन अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा करता है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा भरोसा किसके ऊपर है? बोलो, किसके ऊपर? अल्लाह के ऊपर है ना? अल्लाह के सिवा हम किसी और के ऊपर, अल्लाह के सिवा हम किसी और के ऊपर भरोसा नहीं करते। मेरे भाइयों, बातें बहुत सारी हैं, इस्लाह मुआशरा के ताल्लुक़ से मुझे कहा गया, इसीलिए मैंने बहुत सारी बातों को आपके सामने रखा। वरना मेरा एक ही रिवाज है, एक ही उसूल है कि मैं एक ही मौजू पर तकरीर करता हूँ और एक ही मौजू पर तकरीर करके अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। कभी इधर उधर मौजू को मिलाता झुलाता नहीं हूँ। लेकिन आज आपने कहा, आपने ज़्यादा वक्त मुझे दे दिया, इसीलिए मैं आपके सामने बहुत सारी बातों को पेश कर रहा हूँ, ला रहा हूँ। आपको एक और पैगाम दे करके जाऊँगा, जिससे कि आपने इससे पहले मौलाना अबुल कलाम साहब असलफ़ी की तकरीर में सुना कि आप तालीम को फ़रोग़ दें, तालीम को आप फ़रोग़ दें। यह कौम हर चीज़ में पीछे न रहे, हर चीज में पीछे। कभी ये कौम तरक्की नहीं कर रही है। आज तक मैंने ये नहीं सुना कि कौम का कोई बेटा या हमारे अंसारी बिरादरी का कौम का कोई बेटा इंजीनियर बना हो, बहुत बड़ा पायलट बना हो, बहुत बड़ा हवाई जहाज चलाने वाला बना हो, बहुत बड़ा डॉक्टर बना हो।
मैं बहुत कम ऐसा सुना हूं मेरे भाई। वजह क्या है? वजह यह है कि आज हम तालीम से पीछे हैं, हम कुरान से पीछे हैं मेरे नौजवान। ये कौम हर फील्ड में पीछे, हर मैदान में पीछे। इसलिए मशहूर शायर वक्त के जवा अली मदीन जमील अख्तर शफीक ने कहा था, पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ जंजीर बनकर निकलो, वरना धागे की तरह तुम तोड़ दिए जाओगे। मेरे नौजवान साथियों, तालीम बहुत बड़ी चीज है। आपको मालूम है जिस उम्मत का आगाज इकरा से हुआ था, आज उम्मत तालीम से पीछे। कुरान करीम की आयत नाजिल होती है गारे हिरा में, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। जब कुरान करीम की आयत नाजिल होती है, ऐ मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौड़ते हुए अपनी बीबी खदीजा के पास आते हैं। उलमा मजलिस में बैठे हुए पूछ सकते हैं, सही बुखारी के अंदर ये अल्फाज देखा जा सकता है। अल्लाह के रसूल खदीजा से कहते हैं, ऐ खदीजा ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, ऐ खदीजा अगर कोई चादर हो तो वो मुझे दे दो। ऐ खदीजा, ऐ मेरी बीबी, अगर तुम्हारी पास कोई चादर है तो वो उड़ा दो, मुझे अपने आप को डर महसूस हो रहा है। मेरे भाइयों, आज ये उम्मत, जिस उम्मत का आगाज इक़रा से हुआ था, आज ये उम्मत तालीम से दूर, आज ये उम्मत कुरान से दूर, आज ये उम्मत बुराई की तरफ जा रही है। इसलिए अल्लामा इब्न तैमिया, बहुत बड़े अल्लामा गुजरे, अल्लामा इब्न तैमिया कहते हैं, दुनिया के अंदर जितनी बुराइयां फैल रही है, इन बुराइयों की जड़ और इन गुमराहियों की जड़ यह है कि आज लोग तालीम से दूर है, आज लोग कुरान से दूर है, आज लोगों ने कुरान से अपना ताल्लुक छोड़ दिया है। ऐ मेरे भाइयों, हम कुरान करीम को पकड़े रखे, हम कभी गुमराह नहीं होंगे। आज मुसलमान अपने मुसलमान से इख्तिलाफ कर रहा है, भाई भाई से इख्तिलाफ कर रहा है, मौलवी मौलवी से इख्तिलाफ कर रहा है, एक मुकर्रिर मुकर्रिर से इख्तिलाफ कर रहा है, एक आलिम आलिम से इख्तिलाफ कर रहा है, गांव के लोग सरदार से इख्तिलाफ कर रहे हैं, गांव के लोग इमाम से इख्तिलाफ कर रहे हैं, गांव के लोग मौलवी साहब से इख्तिलाफ कर रहे हैं। आई मेरे भाइयों, यकीनन आज हम इख्तिलाफ कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने कुरान हकीम के अंदर फरमाया, ऐ लोगों, तुम सब मिलकर के अल्लाह की रस्सी को मजबूत से थाम लो, अल्लाह की रस्सी को मजबूत से पकड़ लो। आइए हम अल्लाह के रसूल से सवाल करते, अल्लाह के रसूल से पूछते हैं, ऐ अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला की रस्सी क्या है? ऐ अल्लाह के रसूल, अल्लाह की रस्सी कौन सी रस्सी है? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, तरक्तु फीकुम अमरैन लन तदिल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नती। ऐ लोगो, अल्लाह की रस्सी तो यह है, नबी हमें ये बतलाते हैं, ऐ लोगो, अल्लाह की रस्सी तो यह है, मैं तुम्हारे दरमियान, तुम्हारे माबैन तरक्तु फीकुम अमरैन, दो चीजें छोड़ करके जा रहा हूं, अगर मजबूती के साथ थामे रखोगे, मजबूती के साथ पकड़े रखोगे, ऐ लोगों, कभी गुमराह नहीं होगे। किताबुल्लाह व सुन्नती, अल्लाह ताला की किताब व सुन्नती, और ऐ लोगों, मेरी सुन्नत को पकड़े रखोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। ऐ मेरे नौजवान साथियों, हम इन दोनों चीजों को पकड़े रखें। आज लोग बुराई की तरफ जा रहा है, आज लोग इख्तिलाफ कर रहा है। ऐ मेरे नौजवान साथियों, ये इख्तिलाफ कहां से पैदा हो रहा है, इस बात पर भी हमें गौर करना होगा। कहां से इख्तिलाफ? मुसलमान इख्तिलाफ कर रहा है, मुसलमान फिरकाबंदी कर रहा है। एक गांव है, 15-16 चटाई गांव में हो गए, लोग तकसीम हो गए, सरदार बना लिए, बहुत सारे सरदार लीडर बना लिए लोग। ये इख्तिलाफ, आपको मालूम होगा सहाबाए किराम एक आयत के बारे में आपस में इख्तिलाफ कर रहे थे। सहाबाए किराम का आपस में एक आयत के बारे में इख्तिलाफ हो गया। अल्लाह के रसूल दौड़ते हुए आए, आप गुस्सा के आलम में आए, आपने कहा कि ऐ लोगों, तुम लोग आपस में क्यों इख्तिलाफ कर रहे हो? ऐ लोगों, तुम लोग आपस में कुरान करीम की इस आयत में इख्तिलाफ कर रहे हो, क्या तुम्हें मालूम नहीं है? ऐ लोगों, तुमसे पिछले जो कौम थी, वो कौम इसी इख्तिलाफ की वजह से हलाक कर गई थी, दुनिया के अंदर हलाक हो गई थी इख्तिलाफ की वजह से। आपने कहा कि इस कुरान करीम की आयत के ताल्लुक से आपस में इख्तिलाफ कर रहे हो। मेरे भाइयों,
اگر ہمارے درمیان ہمارے مابین اگر کسی بھی چیز میں اختلاف ہو تو ہم کیا کریں؟ اس اختلاف کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹائیں۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی فیصلہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو تو ہم اس چیز کو کیا کریں؟ ہم اس کو قرآن و حدیث کو ہم اپنے سامنے رکھیں اور قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر کے ہم عدل و انصاف کے ساتھ کام لیں۔ آپ بہت بڑے قاضی ہیں، بہت بڑے جج ہیں، بہت بڑے لیڈر ہیں، بہت بڑے وزیر اعظم ہیں، آپ بہت بڑے نیتا ہیں، آپ گاؤں کے بہت بڑے سردار ہیں، آپ کو نیتا گیری چلانا ہے، آپ وزیر اعظم ہیں، آپ کو اگر قانون سیکھنا ہے تو آپ اللہ کے رسول سے سیکھیں۔ اللہ کے رسول بہت بڑے قاضی تھے، اللہ کے رسول بہت بڑے وزیر اعظم تھے۔ میرے بھائیوں، آپ کو مسئلہ معلوم ہوگا، جب فاطمہ نامی کی ایک عورت چوری کرتی ہے، اسلام کا یہ تقاضا ہے، شریعت کا یہ تقاضا ہے کہ اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے۔ ابھی بھی عرب کے اندر یہ رواج عام ہے نا مولانا؟ ابھی بھی عام ہے عرب کے اندر، جب کوئی آدمی چوری کرتا ہے تو اس کو ہاتھ کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ الغرض ہمارے یہاں یہ رواج اس لیے نہیں ہے چونکہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں اور ہمارے سامنے سرکار کا بھی جو ہے قانون ہے، اس کو بھی ہمیں فالو کرنا ہے، اس پر بھی عمل کرنا ہے۔ جب فاطمہ نامی کی عورت چوری کرتی ہے، مقدمہ اللہ کے رسول کے پاس لایا جاتا ہے۔ جب مقدمہ نبی کے پاس آتا ہے، چند لوگ آتے ہیں، اے اللہ کے رسول یہ فاطمہ نامی کی عورت ہے، اے اللہ کے رسول شریف خاندان کی عورت ہے، چھوڑ دیا جائے۔ شریف خاندان کی عورت ہے، چھوڑ دیا جائے۔ لوگ کہتے ہیں اللہ کے رسول چھوڑ دیا جائے۔ اب دیکھیں، آپ قاضی ہیں، آپ کو فیصلہ کرنا ہے، آپ کا قریبی ہے، اگر کوئی آدمی آپ کا قریبی مجرم ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیجئے گا؟ چھوڑ دیجئے گا؟ نہیں، چھوڑنا نہیں ہے، چھوڑنا نہیں ہے، مضبوطی کے ساتھ اس کو پکڑ کے رکھنا ہے، اس کو بالکل باندھ کر کے رکھنا ہے، اس کو درد نہیں ہونا چاہیے۔ مقدمہ نبی کے پاس آتا ہے، اے اللہ کے رسول یہ فاطمہ نامی کی عورت ہے، اے اللہ کے رسول شریف خاندان کی عورت ہے۔ نبی نے فرمایا، اے لوگو یہ تو فاطمہ نامی کی عورت ہے، اے لوگو سن لو، اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد چوری کرتی، اے لوگو تو میں بھی اس کے ہاتھوں کو کاٹنے کا اجازت دیتا۔ اے لوگو اگر فاطمہ محمد چوری کرتی تو شریعت کا یہ تقاضا ہے کہ میں بھی لوگوں کو حکم دیتا کہ اے لوگوں فاطمہ کے ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے۔ تو دینی مسئلہ مسائل اور جب اختلاف ہوں تو ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹا دیں، یعنی قرآن و حدیث کی طرف ہم اس کو لوٹا دیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم اس مسئلہ کو حل کر لیں۔ ہمارے علماء ہیں میرے بھائیوں، ہم اپنے علماء کرام کی قدر کریں۔ بیچارہ یہ علماء بہت ساری مصیبتوں کو، پریشانیوں کا یہ سامنا کرتے ہیں اور آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی باتوں کو پیش کرتے ہیں۔ آپ ان کی محنت پر قربان جائیں، آپ ان کی محنت کو ضائع برباد نہ کریں، ان علماء کی محنت کو آپ پانی میں نہ پھیریں۔ رات کی تاریکی میں کافی رات ہو چکا ہے، ابھی کافی رات میں آپ کے یہاں آنا ہوا ہے، جان کی بھی رکس ہے اور اپنی جان کی بھی فکر ہے، اور آپ کے یہاں سے ابھی تقریر کے بعد گھر بھی نکلنا ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے آپ حضرات کا بہت زیادہ وقت لے لیا، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے سب کو آئیے ایک دعا کرتے ہیں اور اسی دعا کے ساتھ اپنی باتوں کو ختم کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گہوں، العالمین اے پاک پروردگار عالم رب العالمین، تو ہم سبھوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین۔ اے اللہ العالمین پاک پروردگار عالم، جو بھی باتیں کہی گئی اے اللہ ان باتوں پر ہم سبوں کو عمل کی توفیق دے، آمین۔ العالمین پاک پروردگار عالم رب العالمین
ہمارے وہ نوجوان اے اللہ جو آج صراط مستقیم سے بھٹک گئے ہیں، اے اللہ تو ہدایت دینے والا، اے اللہ تو ہدایت دے، اے اللہ پاک پروردگار عالم تو ہم سبھوں کو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق دے، آمین العالمین۔ اے پاک پروردگار عالم رب العالمین، آج مسلمان پریشان ہیں، اے اللہ آج مسلمانوں کی پریشانیوں کو تو دور فرما، آمین العالمین۔ جن ممالک کے مسلمانات پریشان ہیں اے اللہ تو ان کی غیبی مدد فرما، اے اللہ خصوصاً فلسطین کے مسلمان اس وقت اے اللہ لاچار ہے، اے اللہ تیری محتاج ہیں، اے اللہ تو فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، غیبی مدد فرما، آمین العالمین۔ اے پاک پروردگار عالم رب العالمین مولا کریم، اے اللہ کل قیامت کا دن ہوگا، اے اللہ ہم تمام کے تمام آدم کے اولاد ہوں گے، اے اللہ آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر کے اللہ محمد تک، اے اللہ آخری نبی تک ہوں گے، اللہ اے اللہ اس قیامت کے دن اے پاک پروردگار کتنا سختی کا دل ہوگا، اے اللہ تیرے انبیاء بھی اس وقت اللہ لفظی لفظی کے عالم میں ہوں گے، اے اللہ اے پاک پروردگار عالم ہم آدم کے اولاد اے اللہ اس وقت پریشانی کے عالم میں ہوں گے، اے اللہ بابا آدم نفسی نفسی کے عالم، اے اللہ تیرے نبی خلیل اللہ ابراہیم نفسی کے عالم، اے اللہ اس قیامت کے دن اے اللہ تو ہمارا حساب و کتاب آسان کر دیو، اے اللہ پاک پروردگار عالم ہمارا حساب آسان کر دیو، اے اللہ اس قیامت کا دن، اے اللہ جس دن انسان باپ بیٹا کو دیکھ کے بھاگے گا، اے اللہ بیٹا باپ کو دیکھ کے بھاگے گا، اے اللہ اس دن ہمارا حساب و کتاب آسان کر دیو، اے اللہ ہمارے جتنے مرحوم اے اللہ آج قبر کے اندر ہیں العالمین، اے پاک پروردگار عالم موت تو ہمارے پاس بھی آئے گی، اے اللہ ہمارے آبا و اجداد مر گئے، اے اللہ ان کا نام و نشان مٹ گیا، اے اللہ ان کے گناہوں خطاؤں لغزشات کو معاف فرمایو، اے اللہ تجھ کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں جگہ دیو، اے اللہ آج ہمارے نوجوان برائی کی طرف جا رہے ہیں، اے اللہ ہمارے معاشرہ کے اندر جو بھی برائیاں پھیل رہی ہیں، اے اللہ پاک پروردگار عالم ان نوجوان کو تو ہدایت دے دی العالمین، اے پاک پروردگار عالم ان برائیوں کو تو ختم کر دیو، اے اللہ آج ہمارے نوجوانوں کے ساتھ بہت بڑا ایک فتنہ ایمان کا فتنہ ہے، اے اللہ ہمارے نوجوان کو تو اپنی ایمان کی حفاظت کی توفیق دی ہو، اے اللہ اس وقت کا ایک بہت بڑا فتنہ بے حیائی بے پردگی، اے اللہ ماں و بہنوں کو پردہ کی توفیق دی ہو، اے اللہ اس بے حیائی کو تو ہٹا دی ہو، اے اللہ تو ہم سارے جہان کی مسلمانوں کی حفاظت فرمائے ہو العالمین، اے پاک پروردگار عالم، اے رب ذوالجلال مولا کریم ہمارے علماء حق کی حفاظت فرمائے ہو، آمین آمین تقبل یا رب العالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ میرے بھائیوں یہیں سے میں اپنی باتوں کو اختتام کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے العالمین پاک پروردگار عالم تو ہمیں دین کی باتیں کہنے سننے اور دین کی باتیں نشر کرنے اور اس پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اے اللہ ہمارے یہ جو سامنے بزرگ چھوٹے بڑے نوجوان اے اللہ جنہوں نے بہت قیمتی وقت نکال کر کے اے اللہ اب تک یہ لوگ دل ٹھان کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ پاک پروردگار عالم تو انہیں اور زیادہ طاقت دے قوت دے، اے اللہ جو حضرات صاحب بستر ہیں بیمار ہے شفا کلیہ شفا عاجلہ شفا کاملہ فرمایو، آمین العالمین پاک پروردگار عالم رب العالمین ہمارے علماء حق کی دعوت کو تو قبول فرمایو، آمین تقبل یا رب العالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔